کرنی ہے میں آئی ایم ایف ڈیل کے حوالے سے کئی مہینے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ $7 ارب کے آئی ایم ایف پروگرام کی بحالی پر بات چیت ہو رہی ہے، لیکن ابھی تک ہم کسی معاہدے پر پہنچے نہیں ہیں، اور اس کے دوران پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، بجلی کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے، اور عوام کی جو ہے وہ چیخیں نکلنا شروع ہو گئی ہیں۔ کیا رکاوٹیں ہیں اس کے اندر جاننے کی ہم کوشش کریں گے۔ وقائے صاحب، یہ کیا مسئلہ کیا ہے؟ ہم مہنگائی کا طوفان برپا کر چکے ہیں، لوگوں کی زندگیاں مشکل ہو چکی ہیں، لیکن یہ آئی ایم ایف ڈیل جو ہے اس کی جو خواہشات کی تکمیل کرتے کرتے ہم یہاں تک آن پہنچے ہیں، لیکن ڈیل پھر نہیں ہو کے دے رہی۔ دیکھیے، آئی ایم ایف کو ذرا تھوڑا سا دیر کے لیے ایک طرف رکھیے۔ آپ نے الٹی گنگا کا ذکر کیا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اکانومی کے اعتبار سے الٹی گنگا بہہ رہی ہے۔ دنیا بھر میں تیل کی اور پیٹرول کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں، لیکن پاکستان ایک واحد بلیسڈ کنٹری ہے جہاں پر تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں۔ آپ کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ آپ صبح سو کے اٹھیں گے تو ایک نیا اعلان مزید قیمتیں بڑھانے کا کیسے ہو جائے گا۔ وہ پیٹرول کی ٹنکی جو 3500 روپے میں بھرتی تھی وہ اب 12,500 میں بھرتی ہے۔ کر لیں ماتم آپ نے کس کا کرنا ہے۔ یہ جو آئی ایم ایف کا کارڈ دکھا کے خود اس کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں، اس پر مجھے سخت حیرت بھی ہے، غصہ بھی ہے۔ یہ حکومتی پالیسیوں کا نتیجہ ہے۔ آئی ایم ایف کے پاس آپ کیوں گئے؟ آئی ایم ایف کے پاس جانے کی صورتحال کیوں ہوئی پیدا؟ کیا شوکت عزیز نے یہ لعنت ختم نہیں کر دی تھی؟ کیا اس نے نہیں کہا تھا کہ یہ پڑے ہیں پیسے آپ کے اٹھائیں اور بھاگ جائیں، یا مڑ کے مت دیکھیے گا ادھر؟ یہ ہوا تاریخ میں۔ یہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ایک دفعہ اسحاق ڈار صاحب نے بھی کیا۔ صحیح۔ تو پھر اس لعنت کو اپنے گلے لگانے کی کیا وجوہات ہیں؟ 2 وجوہات جو ہمیں بتائی جاتی ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو یہ کہ عمران خان صاحب نے ان سے معاہدہ کر کے اس کو توڑا، پھر ایک دفعہ پھر کر کے پھر توڑا، 2 دفعہ اس معاہدے کو توڑا۔ اب ہماری کریڈیبلٹی وہاں صفر ہے، ہر چیز کے لیے وہ گارنٹیز مانگ رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے، کبھی یہ سنا تھا آپ نے پہلے کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ کوئی معاہدہ کرنے سے پہلے آپ سے یہ کہے کہ آپ کے دوستوں نے جو آپ کو پیسے دینے ہیں ان کی جا کے لکھوا کے لائیں، ان سے پرچیاں لائیں، پھر ہم بات کریں گے؟ ایسا کرنا جو ہے یہ غلامی سے بدتر ہے۔ نہیں تو وہ لکھ دیں گے، آپ کو لگتا ہے؟ ظاہر ہے اگر انہیں پاکستان کی بقا مقصود ہے، اگر وہ پاکستان کے ہمدرد ہیں تو وہ یہ تقاضا بھی پورا کر دیں گے، لیکن یہ تقاضا پورا کرانا بدترین غلامی سے بدتر ہے۔ یہ میں آپ کی پروگرام میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ ہمیں خود پتہ نہیں اپنی بقا مقصود ہے یا نہیں۔ اگر اب دوست ممالک کو ہماری بقا مقصود ہوگی تو ہم نے بچنا ہے۔ یہ ایک کتنی خوفناک بات ہے۔ ایک دوسری بات اور، جو ان پروپیگنڈسٹ کو، ان سوشل میڈیا ہینڈلر پر میں 1000 بار لعنت بھیجتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان اپنا نیوکلیئر پروگرام بیچ رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے ایک صاحب تشریف لائے تھے یہاں، جو کہ ہر سال وہ آتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ سیف گارڈز کی کیا صورتحال ہے، اس کا جو ہے سویلین استعمال کس حد تک بڑھ گیا ہے۔ جب وہ آئے تھے تو پی ٹی آئی کے میڈیا ہینڈلر نے کہا کہ یہ پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام بیچنے لگے ہیں۔ آپ نے بھی سنا تھا، میں کوئی ہوا میں بات تو نہیں کر رہا نا۔ اور آج میرے خیال سے جو سب سے بہتر کام کیا ہے اسحاق ڈار صاحب نے، وہ ایک کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے اور اس میں انہوں نے کہا کہ نیوکلیئر پروگرام یا میزائل پروگرام پر کوئی سمجھوتا کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میں نے چونکہ ایک ایڈیٹر کی حیثیت سے 3 مرتبہ جو ہائیسٹ لیول کی بریفنگز ہوتی ہیں وہ کمانڈ اینڈ کنٹرول اتھارٹی میں اس میں شرکت کی ہے۔ پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کے بارے میں IAEA کا 3 دفعہ یہ ڈیکلیریشن ہے کہ جو دنیا کے سیف گارڈز ہیں اس سے بھی زیادہ محفوظ ہے پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام۔ یہ ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ صحیح۔ دوسری بات یہ کہ اس کے کوڈز، اس کی ڈیسٹینیشنز کہاں ہیں، یہ کسی ایک شخص کو علم ہی نہیں ہے، ورنہ تو پتہ نہیں ہمارے سیاستدان کیا سے کیا کر گزرتے ہیں۔ نیوکلیئر پروگرام اس لیے محفوظ ہے کہ یہ الٹیمیٹلی فوج کے کنٹرول میں، کہنے دیں مجھے ذمہ داری سے، یہ اگر سویلین کے ہاتھ میں ہوتا تو پتہ نہیں کیا سے کیا ہوتا۔ میں مثالیں دے سکتا ہوں، لیکن چونکہ کچھ ذاتیں اس دنیا میں اس وقت موجود نہیں ہیں، اس لیے میں ان کے اوپر بہتان تراشی کرنا نہیں چاہتا ہوں۔ یہ الزامات جو ہیں پروون ہے، ہسٹری ول ون ڈے پروو اٹ کہ انہوں نے کس کس وقت میں کیا کیا کوشش کی تھی پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کو کمپرومائز کرنے کی۔ لیکن وہ ہیروز جن میں قدیر خان مرحوم شامل تھے جنہوں نے پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کو بچایا، سب سے زیادہ بڑا رول ضیاء الحق کا ہے۔ جنرل ضیاء الحق کا اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے کہ تمام تر پریشر کے باوجود کہ ہم افغانستان کی جنگ لڑ رہے تھے امریکہ کے ساتھ بیٹھ کے، انہوں نے کوئی 1000 جھوٹ بولے ہوں گے امریکنز کے ساتھ، لیکن انہوں نے نہ پروگرام کو رول بیک کیا، نہ فریز کیا، نہ کیپ کیا۔ انہوں نے پاکستان کے پروگرام کو نہ صرف محفوظ رکھا بلکہ برق رفتاری سے اس کام کو مکمل کرنے کے لیے جتنے فنڈ چاہیے ہوتے تھے
وہ ضیاء الحق صاحب دیتے تھے. وہ کہتے ہیں نا سچ بولنا چاہیے, کوئی حالانکہ خرابی وی نہیں کین ہے. ناٹ امیجن جتنا پریشر اس وقت آتا ہوگا اس کو فریز کرنے کے لیے یا کیپ کرنے کے لیے. پوری دنیا پاکستان کے خلاف تھی, پوری دنیا. میں نام لینا نہیں چاہتا ہوں, سوائے ان چند اسلامی ممالک کے جس کے لیڈر جو ہے سیکنڈ اسلامک سمٹ میں 1974 فروری میں پاکستان آئے تھے, جنہوں نے اس کے لیے فنڈنگ کی. ہم ان کے مشکور ہیں. ان کے فنڈز نہ ہوتے اگر تو پاکستان کا نیوکلیر پروگرام کبھی تکمیل تک نہیں پہنچتا. وہ ہمارے محسن ہیں اس لیے کہ اس کے بعد ہم محفوظ ہوئے. پاکستان کا دفاع جو ہے وہ انبریکبل ہوا, اور ہندوستان جیسے ملک کو کبھی جسارت نہیں ہوئی کہ وہ پاکستان کی طرف. منٹ رہ گیا میرے پاس. جی. رمضان کی آمد پیٹرول 5 روپے بڑھ چکا ہے, بجلی 3 روپے بڑھانے کی درخواست جو ہے وہ کر دی گئی ہے. اگر قیمتوں پر کنٹرول نہ کیا تو یہ اپنی موت کے پروانے پر دستخط کرنے کے مترادف ہے فار دا گورنمنٹ سٹنگ ان پروونسز ایز ویل ایز ان دا سینٹر. صحیح, مطلب اس سے اوپر اب اور کیا کہا جا سکتا ہے. میرے خیال میں حکومت کو کوشش ہے کہ ناخن جو ہیں وہ لینے چاہیے. مطلب کس حد تک آپ جو ہے وہ عوام کو پریشرائز کریں گے اور کس حد تک لے کے جائیں گے. پھر وہ کہتے ہیں نا کہ ایک چیز کو جتنا آپ دباتے ہیں پھر وہ جو ہے اسی قوت سے واپس آتی ہے. تو ڈرنا چاہیے میرا خیال ہے. اس وقت سے لوگوں کی مجبوری اور مسائل کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے. جو انشاءاللہ آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. خیال رکھیے اپنا. اللہ حافظ.